یہود اور خدا کا فیصلہ۔ اسرائیل کا ظلم اس خوف کا برہنہ اظہار ہے جو روز اول سے اس کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے عالم کے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے کہ ذلت و مسکنت تا قیامت ان پر مسلط رہے گی۔ یہود کی تاریخ خدا کے ساتھ بے وفائی کی ایک طویل داستان ہے۔ ان کا آخری بڑا جرم اپنی ہی قوم سے اٹھنے والے اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر رسول سیدنا مسیح علیہ السلام کو اپنے تئیں مصلوب کرنا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ انہی جرائم کی بنا پر انہیں منصب امامت سے معزول کرتے ہوئے ذریت ابراہیم کی ایک دوسری شاخ بنی اسماعیل کو اس پر فائز کرتے ہوئے اس کے ایک عالی مرتبت فرزند سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب رسالت و امامت عطا کر دیا گیا۔ سیدنا عیسیٰ کے انکار اور ان کو مصلوب کرنے کی ناکام کوشش کے بعد یہود کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا کہ وہ قیامت تک بطور سزا حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کے رحم و کرم میں رہیں گے۔ آل عمران آیت 55۔ اسرائیل امریکہ، برطانیہ اور یورپ کی تائید اور نصرت سے قائم ہے۔ یہ سب مسیحی اقوام ہیں۔ برطانیہ نے اس کے قیام میں بنیادی کردار ادا کیا۔ امریکہ نے پھر اس کو گود لے لیا۔ حماس کے حملے کے بعد اسرائیل نے عام فلسطینیوں کو جس طرح نشانہ بنایا، اس میں اسرائیل کو امریکہ کی مکمل تائید حاصل رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جب حماس کے حملے کی مذمت کے ساتھ اسرائیل کو جنگ بندی کے لیے کہا گیا تاکہ عام متاثرین کو انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کی جا سکے، تو امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا۔ اپنے جدید ترین طیارہ بردار جنگی جہاز جیرالڈ فورڈ کو اسرائیل کی مدد کے لیے بھیجا۔ اسرائیل کے دفاعی نظام آئرن ڈوم کو مضبوط بنانے کے لیے اسلحے سے لدا ایک اور جہاز بھیجا۔ پہلے وزیر خارجہ اور پھر امریکی صدر اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پہنچ گئے۔ امریکہ نے جس طرح اسرائیل کی مسلسل حمایت کی، اس کی داستان چشم کشا ہے۔ مارچ میں شائع ہونے والی امریکی کانگریس کی ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ 1948 سے آج تک امریکہ نے اسرائیل کو $260 ارب کی امداد دی، جس میں سے نصف عسکری ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ نے 80 بار ویٹو کا حق استعمال کیا اور یہ حق کم و بیش 40 بار اسرائیل کے دفاع میں کیا گیا۔ کیا امریکہ یہ سب یہودیوں کی محبت میں کر رہا ہے؟ کیا اسرائیل کی حمایت اس لیے ہے کہ وہ ایک عیسائی ریاست ہے؟ کیا اسرائیل کی حمایت اس لیے ہے کہ وہ ایک صہیونی ریاست ہے؟ مجھے ان سوالات کے جواب اثبات میں نہیں ملے۔ امریکہ کی یہودیوں سے محبت کی کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی۔ یہودی سیدنا مسیح علیہ السلام کو پیغمبر تو دور کی بات، ایک جائز اولاد بھی نہیں مانتے۔ یہ تو قرآن ہے جس نے دنیا کے سامنے سیدہ مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی شہادت دی۔ یہ اعلان بھی کیا کہ سجدہ کو دنیا کی تمام عورتوں میں سے منتخب کیا گیا اور انہیں سب خواتین پر فضیلت دی گئی۔ آل عمران آیت 42۔ کوئی ایسا تاریخی سبب بھی موجود نہیں جو اس اتحاد کو سند جواز فراہم کر سکے۔ اس کی صرف ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے اور وہ ان قوتوں کا مفاد ہے جن کی سلطنتیں 20ویں صدی کے اوائل میں ختم ہو رہی ہیں۔ اس دور میں زمانے نے جو کروٹ لی، اس میں استعمار کی پرانی صورتوں کا باقی رہنا ممکن نہیں تھا، جس کا ایک مظہر سلطنت تھی۔ دنیا بھر میں آزادی کی تحریکیں اٹھ رہی تھیں اور قومی ریاستیں وجود میں آ رہی تھیں۔ ان اقوام کو اگر اب دنیا پر اپنا تسلط قائم رکھنا تھا تو اس کے لیے کوئی نئی صورت تلاش کرنا ضروری تھی۔ جنگ عظیم اول کے بعد عالمی قیادت کی دوڑ میں کچھ نئی قوتیں بھی شامل ہو گئیں، جن میں سے ایک امریکہ بھی تھا۔ ان سب نے مل کر دنیا کو لیگ آف نیشنز کا تصور دیا۔ سیاسی تسلط کو قائم رکھنے کے لیے زمین کے مادی وسائل پر قبضہ لازم تھا۔ اس وقت توانائی کا سب سے اہم ماخذ تیل تھا، جس کے سب سے بڑے ذخائر مشرق وسطیٰ میں تھے۔ ان پر قبضے کے لیے مشرق وسطیٰ کی سیاست پر کنٹرول کرنا ضروری تھا۔ اقوام متحدہ کے قیام کے بعد دوسرے علاقوں پر طاقت کے زور پر اس طرح قبضہ ممکن نہیں تھا جس طرح سلطنتوں کے دور میں ہوتا تھا۔ نئی صورت یہ تھی کہ ان خطوں کی سیاست کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے۔ مشرق وسطیٰ پر اپنا تسلط قائم رکھنے کی سب سے اچھی صورت یہاں ایک ایسی ریاست کا قیام تھا جو ان اقوام کی نمائندگی اور ان کے مفادات کا تحفظ کرے۔ ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اس کو ان اقوام نے جواز بنا کر
بظاہر یہودیوں کی دل جوئی کے لیے ان کی ایک ریاست کا تصور پیش کیا۔ اس کے لیے یہودیوں کے مذہبی جذبات کو استعمال کیا گیا۔ ان کو بتایا گیا کہ یہ ان کی مذہبی پیش گوئیوں کے پورا ہونے کا وقت ہے اور وہ دوبارہ اپنا مذہبی مرکز حاصل کر سکیں گے۔ یہودیت کی ایک سیاسی تعبیر صہیونیت کے نام سے موجود تھی، جس نے دنیا بھر کے یہودیوں کو یہاں جمع کر دیا۔ یہ ریاست قائم ہو گئی، لیکن اس سے یہودیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ آج بھی بقا کے خوف میں مبتلا ہیں۔ حماس کے وسائل کا اگر اسرائیل کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو 1 اور 100 کی نسبت بھی نہیں بنتی۔ اسرائیل کے خوف کا مگر یہ عالم ہے۔ حماس کے مقابلے کے لیے بھی اسے امریکی امداد کی ضرورت ہے۔ آج امریکہ اور دوسرے ممالک عربوں کے لیے اسرائیل کو اور اسرائیل کے لیے عربوں کو استعمال کرتے ہیں۔ عربوں کا سارا اسلحہ امریکہ کا دیا ہوا ہے اور اسرائیل تو ہے ہی میڈ ان امریکہ۔ اسرائیل کی کوئی حیثیت اس کے سوا نہیں کہ وہ مشرق وسطیٰ میں امریکی مفادات کا محافظ ہے۔ یہودیوں کے حصے میں کیا آیا؟ ایک مسلسل خوف اور امریکہ پر مستقل انحصار۔ ایک طرف انہیں یہ خوف لاحق ہے کہ امریکہ میں کوئی ایسی حکومت قائم نہ ہو جائے جو اسرائیل مخالف ہو، اس لیے وہ امریکہ میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ یہ خوف ایسا بے بنیاد بھی نہیں۔ جولائی 2022 میں ہونے والے ایک سروے کے مطابق 60 سے 65 سال کے امریکی اسرائیل کے بارے میں مثبت رائے رکھتے ہیں۔ 18 سے 29 سال کے امریکیوں میں یہ شرح کم ہو کر 41% رہ گئی ہے۔ دوسری طرف یہ احساس کہ وہ چاروں طرف سے عربوں میں گھرے ہیں۔ اگر امریکہ نے سرپرستی چھوڑ دی تو وہ جئیں گے کیسے؟ 40 سال پہلے امریکی سیکرٹری خارجہ الیگزینڈر ہیگ نے کہا تھا، اسرائیل امریکہ کا سب سے بڑا طیارہ بردار جنگی جہاز ہے جو ڈوب نہیں سکتا، اس پر کوئی امریکی سوار نہیں۔ یہ ایک ایسے خطے میں موجود ہے جو امریکہ کی سلامتی کے لیے بہت اہم ہے۔ اسرائیل کی سلامتی اگر ہر امریکی انتظامیہ کی ترجیح ہے تو اس کی وجہ یہودی نہیں، امریکہ کے اپنے مفادات ہیں۔ یہ طاقت کا کھیل ہے جس میں یہودی استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کھیل سے مگر قرآن مجید کی یہ پیش گوئی ایک ناقابل تردید حقیقت کے طور پر ثابت ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل خدا کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑنے کے جرم میں قیامت تک حضرت مسیح علیہ السلام کے نام لیواؤں کے رحم و کرم پر رہیں گے۔ آج وہ ایک طرف خوف میں مبتلا ہیں اور دوسری طرف ساری دنیا کی ملامت کا ہدف ہیں۔ یہی ان کی سزا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔